बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। अगर सिर्फ टीवी की स्क्रीन पर देखूं तो इसमें मुकम्मल तौर पर धमकियां वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की रेड लाइन, सारी लाइन, डेंजर लाइन सब क्रॉस करने वाली वो चीज़ें हैं, या अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन या दीगर वो ट्वीट्स वगैरह हैं, मेन हकूमती लोगों में से कोई भी सामने नहीं आ रहा। वेयर इज़ वज़ीर दिफा? आर्टिकल 245 का नफाज है। फौज के मामलात की जो जो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन है जिस वजारत के पास, वो ख्वाजा आसिफ साहब के पास है। किधर है राना सनाउल्लाह साहब? किधर है शहबाज शरीफ साहब? जी हाँ, ताकि ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है कि फौज जाने ते पीटीआई जाने, ये जानबूझ के एक इंप्रेशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो ये जो सियासी लोग हैं ये ज़रूर सामने आते। ये जानबूझकर ये इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं कि फ़ौज मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इस बारीक गेम को समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये तो आर्टिकल 245 तो लगा ही एससीओ के लिए, और वो सिक्योरिटी फराहम करनी है गैर मुल्की मंदुबीन के। इसमें कहाँ लिखा है कि पाकिस्तानी शहरी अगर उससे पहले कोई एहतजाज कर रहे हैं तो उनके पास फौज उनको रिएक्ट करेगी। फौज ने तो जिंदगी भर पाकिस्तानी शहरियों पर ऐसे हाथ नहीं उठाया। फौज को अपनी हदूद और क़ुयूद का बहुत अच्छे से अंदाजा है। बहरहाल सीन बड़े ज़बरदस्त क्रिएट हुए हैं। मैंने कहा मैं वो आपको ज़रा बता दूं। 2 घंटे का एहतजाज था। अगर हुकूमत ये एहतजाज की इजाज़त देती, उस 2 घंटे के एहतजाज को 72वें घंटों में लेके चली गई है। 72 घंटे ये एहतजाज इतना ज़बरदस्त कामयाब इस हुकूमत ने किया है, और जिसे कहते हैं ना, ताकत का इस्तेमाल करके इसको घंटों पे क्या दिनों के ऊपर ले गई है गवर्नमेंट। हालांकि 2 घंटे एहतजाज करने देते, सारा मामला हल हो जाता। तो पीटीए का एहतजाज भी खूब रजिस्टर हो रहा है पाकिस्तान में। तो खैर हमें, हमारे मेन मीडिया को इजाज़त नहीं है, क्योंकि सख्ती से एसओपी यही है कि आपने बिल्कुल हाईलाइट नहीं करना, ग्लोरीफाई नहीं करना। ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छे से बता दी गई है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का क्या करना है? वो तमाम का तमाम जो मीडिया है ना, वो बता रहा है पाकिस्तान का दारुल इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की जमात तहरीक इंसाफ इस वक्त एहतजाज कर रही है अपने मैंडेट के लिए, मुबैना आइनी तरमीम के लिए, और पता नहीं है। और जबरदस्त किस्म की, मैं कह रहा हूँ जितनी भी हेडलाइंस है वो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बनती हुई नजर आ रही है, और बनी हुई है जो आज के न्यूज़पेपर्स के अंदर ही सब कुछ। पता नहीं मशवरा देने वालों ने मशवरा दिया क्या है, और किस तरह का मशवरा दिया है कि एहतजाज को ताकत से रोकें। अगर किसी को नहीं भी पता था ना इस एहतजाज का, पूरी दुनिया में अब इस एहतजाज का सबको पता जी, और आग की तरह फैल गया ये एहतजाज। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब की मैं अपडेट दूं तो इस्लामाबाद की हदूद में टेक्निकली वो दाखिल हैं जी, और डी चौक से 25 किलोमीटर दूर है इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। और सुबह तक काफ़ी मसला था। कटी पहाड़ी के इलाके पे रुके हुए थे कि कटी पहाड़ी का इलाका बड़ा हसास तस्वुर किया जाता है। साथ बना दिए कि दाएं बाएं दोनों तरफ जंगलात हैं, एम्बुश करने के लिए बहुत कुछ हो सकता था। और कल रात पूरी मैं सुबह 4 साढ़े 4 तक तो मैं फॉलो करता रहूँ, अच्छी खासी शेलिंग भी होती रही। और आज सुबह 4 घंटे मज़ामत हुई है, पूरे 4 घंटे। उसके बाद वो वहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब का जो काफिला वो निकला। नई कुमक भी आई है, यानी लोगों की काफिलों के अंदर लोग शामिल भी हुए, और खाने पीने राशन वगैरह के तमाम इंतजाम को लेके, ताकि जहाँ मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि एफसी और पुलिस वालों को खाना दो भाई, इनको खाना नहीं मिला, नाश्ता दो भाई, नाश्ता नहीं मिला, और डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम का क्या कसूर है? उसको भी तो खाना खाना है, जो अपने आइनी हक के लिए एहतजाज कर रही है, जैसे भी कर रही है अपने आइनी हक के लिए कर रही है, तो हक के साथ कर रही है, तो उनका भी इंतज़ाम, तो ये भी तय कि खाने पीने के तमाम इंतजाम इधर मुकम्मल हैं। तो तमाम जिसे कहते हैं ना, रुकावटें और ख़त्म की गई, और भरपूर मज़ाहमत के बाद ना जी ये कटी पहाड़ी के इलाके से बाहर निकले। और ये कहा जाता है कि बहुत बड़ी रुकावट थी जिसको ख़त्म कर दिया गया है, और पुलिस और सिक्योरिटी को पसपा करके, जी हाँ, मुकम्मल तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब ना 4 घंटे, मैंने बोला 4 घंटे बड़ी बात हो सकती है। उसकी शैलिंग, उसके विजुअल्स कुछ तो आपके सामने पेश भी कर रहा हूँ। तो मज़ामत हुई, और 25 किलोमीटर दूर ये लोडी चौक से। और अली अमीन गंडापुर साहब से पूछा किसी ने कि क्या बात करना है, क्या करना है, कोई आगे जाना है, पीछे जाना है, क्या इरादा है, अब क्या बात बनेगी? उन्होंने कहा ना मेरे पास इख्तियारात है। अली अमीन ने कहा क्या वापस जाने का इरादा रखते हैं, कोई ऐसी चीज़ है क्या? हुकूमत बात करी? वो कहते हैं हाँ, मुझसे बात करने की हुकूमत ने कोशिश तो की जा रही है, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। बात करनी है तो इमरान खान साहब से करें,
وہاں بات بنے گی، نہ ہی میرے پاس اختیارات ہیں، نہ ہی میں کچھ کر سکتا ہوں. یعنی علی امین گنڈاپور سیدھا سیدھا بتا رہے ہیں بھائی آپ جا کے مذاکرات کریں، جانا ہے تو آپ نے عمران خان صاحب کے پاس جانا ہے اور ادھر جائیں، اڈیالہ جاؤ. اور شہباز گل صاحب نے ویسے بھی رات کو کلیم کر دیا تھا کہ حکومت کی طرف سے یہ آفر کی گئی ہے. کل بڑا پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کی ریکمنڈیشن ہے جی کہ علی امین گنڈاپور جو بھی بات ہوگی اب ڈی چوک پہنچ کر بات ہوگی، اس سے پہلے بات ہوگی. یہ ریکمنڈیڈ حیثیت پاکستان تحریک صاحب پوری جماعت کا یہ فیصلہ ہے. تو ادھر شہباز شریف صاحب سوری شہباز گل صاحب نے کلیم کیا تھا کہ حکومت کی طرف سے آفر کی گئی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ آپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے کرا دیتے. تو علی امین گنڈاپور صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، منزل تک پہنچنے سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی. منزل ہماری ڈی چوک ہے، ڈی چوک پہنچیں گے، ادھر کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب سے بات میں نے کرنی ہے، مجھے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. چاہے اس کے کہ میں نے بولا کہ بالکل الٹے طریقے سے یہ خبر گورنمنٹ کی وہ جی وہ درخواست کر رہے ہیں. نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت ڈیفینسو پوزیشن پر گورنمنٹ ہی ہے. تو ہاں، علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، جن کا ماننا یہ ہے کہ ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، لوگ ان کی بات پہ یقین کریں گے، اور وہ بڑے خیر خواہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ان تمام چیزوں کے. تو انہوں نے ایک اہم پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کی ہے جی، ان پہ عائد ہوتی ہے. رات کو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے، مگر ان کا ارادہ نہیں ہے. اور ہاں، دوبارہ وارننگ دی کہ ریڈ لائن کراس کریں گے تو ہم ایکشن لیں گے. اور سی ایم کے پی کے ساری لائنز کراس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنے پر مجبور نہ کریں. تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں 120 افغان شہری پکڑے گئے ہیں. تو ایک یہ بیانیہ، ایک یہ نیریٹو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نا افغان شہری بھی شامل ہو چکے ہیں. بھائی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا وزیر داخلہ صاحب، تو یہ آپ اپنی ایڈمنسٹریشن کی، اپنی وزارت کی ناکامی کا اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان میں افغان شہری داخل ہو چکے ہیں، وہ اسلام آباد تک آ گئے ہیں. یہ آپ اعلان کر رہے ہیں، آپ خود بتا رہے ہیں کہ میری وزارت کے حوالے سے میری یہاں ناکامی ہے. تو بتا دیں کس طرف پاکستان کی عوام نے جانا ہے. ان کو افغانی سپورٹ میں لے کے آنا ہے، ان کو یہودی سپورٹ میں لے کے آنا ہے، کس طرف لے کے آنا ہے؟ امریکی امداد پہ لے کے آنا ہے؟ پاکستان طریقے سے آپ کو کس جگہ پہ کھڑا کرنا ہے؟ تو ایک پریس کانفرنس یا ایک اسٹیٹمنٹ دوسری اسٹیٹمنٹ سے اتنی کانٹروڈکٹ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کمال ہی ہو جاتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا افغان شہریوں کو اجازت نہیں دی جائے گی، پاکستان اپنے شہری ہوں تو احتجاج کریں. تو ٹھیک ہے بھائی، کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ابھی تک آپ نے اپنے شہریوں کو احتجاج کرنے کی اجازت دی ہے سر؟ دی ہے؟ تو خیر ہے، خیروں کا ذمہ دار پی کے سی ایم ہے. ہم کسی طور پر بھی ایس سی او اجلاس کو سبوتاژ نہیں کرنے دیں گے. یہ کس نے کہا ہے؟ پاکستان تحریک کے صاحب نے کہا ہم ایس سی او کو اجلاس نہیں ہونے دیں گے. ایسی تو انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی. تو آپ ان چیزوں کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ امپریشن ایک ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کی جانب سے میسج آ رہا ہے. نہیں، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس شواہد ہے کہ بنو کے لوگوں کو کہا کہ رائفل بھی ساتھ لے کے آئے، اور اگر دھاوا بولا تو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. تو اس طرح کی تمام دھمکیاں ہوتی ہے. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کو کسی قسم کا کوئی اثر نہیں. علمان الفی 4 گھنٹے کی جو شیلنگ ہے نا، وہ بہت ہیوی شیلنگ. اس دوران اسلام آباد کی صورتحال بتاؤں تو فوج نے مکمل طور پر سیکورٹی کے انتظامات سنبھالے ہوئے. آرٹیکل 245 مکمل طور پر نافذ کر دیا گیا. ضلع انتظامیہ نے جو اختیارات فوج کو دیے تھے وہ بھی جاری کیے گئے ہیں کہ صورتحال کشیدہ ہونے پر کارروائی کے تمام اختیارات فوج کو حاصل ہوں گے. مقامی کمانڈر وفاقی پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کریں گے. شر پسندوں کے خلاف کارروائی، گرفتاری کے اختیارات بھی ہوں گے. طاقت کا کم سے کم استعمال کیا جائے گا. ایس سی او اجلاس کے لیے بیسیکلی آرٹیکل 245 لگایا گیا ہے. اور آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج کے بھی اختیارات فوج کے پاس ہوں گے. اور 26 نمبر چنگی اور ڈی چوک تک اس وقت فوج ہی گشت کر رہی ہے. اس میں صرف کہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہونا فوج میں، نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس امپریشن کو معلوم رکھے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر احتجاج ہو بھی رہا ہوگا تو فوج نے پیچھے، فوج ریاست کے اداروں کی سیکورٹی کے لیے ہے. جی ہاں، اگر کوئی میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، تو میں نے پہلے جب اس کو کور کیا، کوئی قومی اسمبلی میں داخل ہونے کا کوشش کرے گا تو فوج، یہ ریاست کی علامت ہے قومی اسمبلی. کوئی ایوان صدر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فوج سامنے آئے گی، کیونکہ یہ ریاست پاکستان کی نشانی ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کوئی داخل ہونے کی کوشش کرے گا، سپریم کورٹ، یہ کیونکہ یہ ساری ریاستیں پاکستان کی نشانی ہے، اور ان کی عمارتوں کے اوپر بھی فوجی تعینات ہوتی ہے. یہ ہے. پہلے بھی کبھی نہیں ہوا کہ فوج نے کسی قسم کا ریئیکشن. اس سے پہلے بھی ڈی چوک پہ بڑے احتجاج ہوئے.
تو میں نے خود فوج کے منہ سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ حدود ریاست پاکستان کی ہے، یہ نشانی ہے، اس کی ہم حفاظت کریں، آپ اپنا احتجاج کریں پرامن طریقے سے۔ میں خود اس کا وٹنس ہوں، خود اس کا وٹنس ہوں۔ جب جنگلہ ٹوٹا تھا یاد ہے، پیٹ کی طرف سے قومی اسمبلی کی عمارت کے اندر داخل ہوئے تھے، عمارت کے اندر نہیں، لان کے اندر داخل ہوئے تھے۔ جی ہاں، یہ اس وقت فوج کا اعلان تھا مائکرو فون کے ذریعے۔ انہوں نے کہا یہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی ٹیئر گیس فائر نہیں ہو رہی، یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے پولیس والے۔ ہم نے کہا ہے نہیں۔ تو فوج حفاظت کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش نہ ہی کی جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ اور ہاں، پاکستان تحریک صاحب کا آج 5 اکتوبر کے عمران خان صاحب کی برتھ ڈے کا، تو رات کو تو کیک ایسے کٹے ہیں سر، شیلنگ کے دوران نیچے کیک سڑکوں پہ بیٹھ کے کٹ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ سر یہ قسمت بھی کسی کسی کو نصیب ہے، کسی کسی کو نصیب ہے سر۔ جس طریقے سے عمران خان صاحب کی سالگرہ کے رات 12 بجے کے بعد ڈی چوک پہ اور وہ جو ان کی میٹرو کے رن وے کے اوپر اینڈ تھا، اور ٹیئر گیس کے آنسو نکل رہے اور لوگ کیک کاٹ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کیا بات تھی۔ یہ سین مجھے میرے لیے جسے کہتے ہیں نا، میری اسٹرانگ میموریز کے اندر آ گیا یہاں یہ چیز۔ تو آج 5 اکتوبر ہے، عمران خان صاحب کی سالگرہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی کال ہے مینار پاکستان میں جلسے کے لیے، احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ تو خیر بند کر دیے گئے ہیں، اور کال مینار پاکستان کی تھی، وہاں جلسہ کرنا تھا تو وہاں گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ چاہے اس کے پی ایچ اے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب نے گھاس اگانی ہے، حالانکہ پرسوں بارش ہوئی ہے پاکستان میں، سوری لاہور میں اچھی خاصی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے گھاس اگانی تھی اس لیے ہم نے گھاس پہ پانی لگایا، چلے وہ کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں۔ تو وہاں بیسیکلی انہوں نے جلسہ کرنے کی بات کی تھی۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے رات گئے بھی اعلان کر دیا کہ تمام پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں ان میں احتجاج کی کال ہوگی۔ تو یہ ایک زمانے میں نے دیکھا تھا، یہ ایک بڑا امپریشن ڈیولپ ہونے جا رہا ہے۔ تو ابھی یہ دوپہر کے کھانے کے بعد یہ تمام چیزیں مزید آئیں گی کہ احتجاج کے لیے لوگ کس طریقے سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہاں، پنجاب حکومت نے امن و امان قائم رکھنے کے لیے فوج طلب کر دی، اور یہاں بھی آرٹیکل 245 کے تحت اختیارات دے دیے گئے، اور واضح کیا کہ ایئرپورٹ کے راستے اور تنصیبات کی حفاظت کے لیے، تنصیبات تک تو جانے کا کوئی پلان کسی کا ہے بھی نہیں۔ احتجاج کرنا ہے کرنے دو یار، کیا کر رہے ہو؟ اور سیاسی لوگوں کو سامنے لائیں، سیاسی لوگوں کو سامنے لائیں تو تب یہ بات صحیح ہونی ہے۔ سیاسی لوگ خاموش ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔